ذرا یہ بتائیے ہمیں، شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ نماز کے دوران مٹی کی ٹکی ٹائپ کی کوئی چیز لیتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے، جو ہمارے بھائی ہیں جن کو کنفیوژن یا شک ہے یا شرک لگتا ہے یہ، جس سے وہ مطمئن ہو جائیں، ایسی کیا عقلی دلیل پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آواز سانکھنی، اور آواز سانکھنی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میرے دینی برادر عباس ذاکری عباس صاحب، جن سے ہم کچھ دینی سوالات کریں گے۔ وہ ایسے سوالات ہیں جو آج کل بہت ہی بحث و مباحثے کا مدعا بنے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے ہمیں، شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ نماز کے دوران مٹی کی ٹکی ٹائپ کی کوئی چیز لیتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے جو لوگوں کے دوارا ہم نے کہ یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، مطلب کیا اس کا وضاحت ہے آپ کی کتابوں وغیرہ سے، اور مطلب آپ کے نزدیک کیا اس کا آپ جواب رکھتے ہیں؟ لوگوں کو ذرا یہ واضح کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی بھی عمل اور ہمارا کوئی بھی دستور جی رسول اور آل رسول سے جدا نہیں ہے۔ جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے یا ان کی آل نے انجام دیا ہے، وہی ہم تشیع حضرات کرتے آئے ہیں، جی، اور ہم ان کے فالوورس ہیں، اور ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو نمونہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جی، بات رہی سجدگاہ پر سجدہ کرنے کی، میں نے ابھی کہا کہ ہمارا کوئی بھی دستور جو ہے وہ رسول سے خالی نہیں ہے، عمل رسول سے۔ تو اگر ہم بات کریں اپنی کتابوں سے تو نہیں، اپنے اہل سنت برادران کی کتابوں سے بات کرنا چاہیں گے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ صحیح بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے، السجود علی الخمرہ، مطلب ٹکیا پر سجدہ کرنا۔ پھر صحیح بخاری نے رسول اکرم کی یہ بھی حدیث نقل کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جعلت للارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے زمین کو پاک و پاکیزہ بنایا گیا اور اسے جائز سجدہ قرار دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، یہ جو ہم ٹکیا پر سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا زمانہ رسول میں بھی ہوتا تھا؟ بے شک ہوتا تھا۔ جی، اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر حضر میں ہوا کرتے تھے تو گرمی شدت کی پڑ رہی ہوتی تھی، تو ہم اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیا کرتے تھے، کیونکہ مٹی تمازت آفتاب سے بہت زیادہ گرم ہو جایا کرتی تھی۔ تو ان پتھروں کو اٹھا کے ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہم ان پتھروں کو جائز سجدہ بناتے تھے اور ان پہ سجدہ کرتے تھے۔ پھر عمر ابن خطاب بھی کہتے ہیں کہ ایک روز ہم پیغمبر کے ساتھ تھے کہ بارش ہوئی اور مسجد میں پانی بھر گیا، اور وہ مسجد کچی تھی۔ وہ جب اس میں پانی بھر گیا تو چاروں طرف پانی تھا، تو ہم نے باہر سے پتھر لا کر کے مسجد میں پتھر بچھائے اور چھوٹے چھوٹے پتھر لائے، ان پہ سجدہ کیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہ کہا۔ یہ صحیح بخاری اور سنن کبریٰ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، صحیح مسلم، یہ ساری اہل سنت برادران کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو عباس بھائی، آپ کوئی ایسی عقلی دلیل پیش کرنا چاہیں گے جن برادران جو ہمارے بھائی ہیں جن کو کنفیوژن یا شک ہے یا شرک لگتا ہے یہ، جس سے وہ مطمئن ہو جائیں، ایسی کیا عقلی دلیل پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، میں اس میں کیا عقلی دلیل کی بات کروں، سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دینی برادران کی معتبر کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ سے جن کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو معاذ اللہ رسول شرک انجام دے رہے تھے؟ نہیں، یہ خود ہمارے اہل سنت برادران کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نے اور رسول کے صحابہ نے پتھر پر مٹی کے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں اٹھا کر کے ان پہ سجدہ کیا ہے۔ گرمی کی حالت میں بارش آ گئی تو پتھر اٹھا لیے، ان پہ سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب بات ہے کہ کوئی عقلی دلیل اس پہ کیا دی جا سکتی ہے؟ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ٹکیا پر سجدہ کرنا
شرک نہیں ہے بلکہ یہ عمل رسول ہے، خود عمل یہ رسول نے انجام دیا ہے۔ تو اب عقلی دلیل یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے اس پہ ہم سجدہ کریں گے اور یہ شرک نہیں ہے کیونکہ زمانہ رسول میں انجام دیا گیا ہے، تو اب ہم آگے آتے ہیں اس میں۔ فور ایگزامپل عقلی دلیل آپ لیں کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا حکم دیتی ہے۔ آپ سپوز کر لیں فور ایگزامپل ہمارے پاس آب زمزم بھی ہے اور عام پانی بھی ہے، اور آب زمزم ہمارے پاس کثیر تعداد میں ہے، تو ہم بے شک لامحالہ کس چیز کو ترجیح دیں گے وضو کرنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے آب زمزم کو ترجیح دیں گے۔ بالکل، ہم چھوٹے پانی جو عام پانی ہے ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے، کیوں ترجیح دیں گے یہ آب زمزم؟ کیونکہ یہ نبی زادے کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ چشمہ جاری ہوا اور یہ صاحب برکت اور صاحب عظمت مانا جاتا ہے امت مسلمہ کے درمیان۔ اب بات ہے مٹی پر سجدہ کرنے کی۔ جب مٹی پہ اور پتھروں پہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ انجام دیا جا رہا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، بذات خود وہ بھی انجام دے رہے ہیں اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پاک و طاہر، پاک و پاکیزہ جو مٹی ہے وہ کربلا کی مٹی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں نبی زادے کا لہو شامل ہے۔ ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں کہ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، کہ پاک ہے وہ مٹی کہ جس میں مولا حسین آپ اور آپ کے اصحاب دفن ہوئے۔ تو الحمدللہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ رسول کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے عمل انجام دیتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے برادر جناب عباس صاحب نے کس طرح سے دلیلیں پیش کی، تو میں ان سبھی بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی پر بھی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے سے پہلے اس پر تحقیق کر لیں، ائمہ علیہ السلام کی جو طرز زندگی ہے اسے دیکھیں، اس کے بعد ہی کسی پر تنقید کریں۔ پہلے صحیح چیز کو جانیں کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ اور اگر دوستو ویڈیو الحمدللہ ہمارے پاس پروف ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کو اپنے شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ، اور تب تک کے لیے آواز سانکھنی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔